اس نے 500 لڑکیوں کے لباس میں کر دیے، ان کا سارا میک اپ وغیرہ ایسا بنا دیا کہ وہ لڑکیاں نظر آئیں، اور 5 لڑکیاں وہ لڑکوں کے لباس میں اس طریقے سے تیار کی کہ وہ لڑکے محسوس ہوں۔ پھر اس طریقے سے کچھ باریک اور کچھ موٹے موتی دیے کہ ڈبیا کے اندر ڈالے، ان سب کو اس ترتیب سے پروئیں جس ترتیب سے یہ پہلے بنے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ایک رقہ بھیجا کہ یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ بھیجا ہے، آپ اس ہدیے کو صحیح شناخت کریں، صحیح سے سمجھیں، اس کے بعد پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعتاً علم والے پیغمبر ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ چنانچہ اور اس کے ساتھ کئی خچر سونے کی اینٹوں کے بھرے ہوئے اور چاندی کی اینٹوں کے بھرے ہوئے کئی خچر وہ بیش قیمت ہدیے کے طور پر پیش کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتایا یا بذریعہ وحی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کیا ہدیہ لے کے آ رہے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس راستے میں جس راستے سے وہ لوگ آ رہے تھے ایک سڑک بنوائی، جنات سے کہا کہ تم لوگ ایک سڑک بناؤ اور اس سڑک کے کنارے کچھ گھر اور کچھ محلات تعمیر کرو، اور وہ سڑک اور وہ گھر اور محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ہونے چاہیے، تاکہ ان کو اپنے ہدیے کی اوقات سمجھ میں آ جائے کہ جو ہم ان کے لیے بیش قیمت ہدیہ لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے اس کو تو یہ پاؤں کے نیچے روندتے ہیں، تو ہمارے ہدیے کو یہ کون سی عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ یعنی یہ سمجھانا اور بتلانا مقصود تھا کہ پیغمبر کے لیے ان کا یہ ہدیہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بادشاہ ہوتا تو اس کے لیے کوئی معنی رکھتا، چنانچہ پیغمبر ہے تو وہ کسی اور مقصد سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ دولت کے لیے رابطہ نہیں کرنا چاہ رہا، اس کا پیغام رسانی دولت اور حکومت کے لیے، مال غنیمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا پیغام کسی اور مقصد کے لیے تھا جو مقصد آپ سمجھے نہیں۔ یعنی آپ یہی سمجھے کہ شاید یہ ہمارے اوپر قبضہ کر کے جو ہمارا مال و دولت ہے وہ ہم سے ہتھیانا چاہتا ہے، لیکن جب مسلمان کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو مسلمان کا مقصد کسی کی سرحدوں کو چھیننا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر نظام باری تعالی لانا مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو عمل فرمایا کہ ان کے راستے کے اندر سونا بچھا دیا، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو فضول خرچی ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے خواہ کچھ بھی خرچ کرنا پڑے جس کے ذریعے سے دشمن کے اوپر روک پیدا ہو جائے، جس کے ذریعے سے دشمن ڈر جائے، وہ انفروا خفافا وثقالا کے اندر آتا ہے۔ اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنا یہ بالکل جائز ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں اپنی دولت کا مظاہرہ کیا، چنانچہ وہ دشمن روب میں آ گئے۔ چنانچہ یہ تو مال کی وجہ سے روب میں آ گئے، اب علم اور عقل کی کیا چیز تھی؟ جب اس نے کہا کہ یہ اس کو اس طریقے سے پرو دیا جائے جس طریقے سے پہلے پرویا ہوا تھا، اور ان موتیوں کے ناکے بھی بند کر دیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بغیر سوچے اور بغیر سمجھے ان موتیوں کو جوڑا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو عقل دی تھی، اور فہم اور فراست کیسی تھی کہ فرمایا کہ پانی لے کے آؤ اور ان سب غلاموں کے ہاتھ دھلواؤ۔ چنانچہ سب غلاموں کے ہاتھ دھلوائے گئے۔ تو خواتین ہاتھ جو دھوتی ہیں اس کے دھونے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، مرد جو ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھ دھونے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی، خواتین جب پہلے ہاتھ دھوتی ہیں تو وہ ہاتھ کو سیدھی طرف سے دھوتی ہیں، یعنی ہتھیلی کی طرف سے دھوتی ہیں، اور مرد جب ہاتھ دھوتے ہیں تو عام طور پہ الٹی طرف سے ہاتھ کو دھونا شروع کرتے ہیں، یا ہاتھ کو ترچھا کر کے دھونا شروع کرتے ہیں۔ خواتین جب ہاتھ دھوتی ہیں تو پہلے ہتھیلی کو رکھتی ہیں، یہ بھی ایک اس زمانے کی خواتین کا ہوگا، یا کہا کہ خواتین جب ہاتھ دھوتی ہیں تو وہ یہاں سے ہاتھ دھوتی ہیں، یعنی انگلیوں کی طرف سے دھوتی ہیں، اور مرد جو ہاتھ دھوتے ہیں وہ گٹے کی طرف سے ہاتھ دھوتے ہیں، یعنی ایک فطرت ہے۔ پھر علامہ ابن کثیر نے جس رائے کو ترجیح دی، جو سب سے پہلے رکھا، وہ یہ رائے تھی کہ خواتین جو ہیں وہ ہاتھ دھوتی ہیں، اس میں ایک نفاست ہوتی ہے۔ نفاست اس طریقے سے ہوا کرتی تھی کہ وہ برتن سے پانی انڈیلتی تھی، برتن سے پانی انڈیل کے
اس سے ہاتھ دھوتے تھے، اور جو مرد حضرات تھے وہ جنگجو ہوا کرتے تھے، وہ اس نفاست کا خیال نہیں رکھتے تو وہ ڈائریکٹ ہی برتن میں ہاتھ ڈال کے دھو لیا کرتے تھے، کہتے جانے دو، کون سا ہم نے اس کو پینا ہے۔ تو علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ شاید یہ طریقہ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ بہت سی اسرائیلی روایتیں ہو سکتا ہے کسی اور ذریعے سے، جیسے مردوں کے ہاتھ کے اوپر بال ہوتے ہیں، خواتین کے ہاتھ پہ بال نہیں ہوتے، تو اس چیز سے سمجھ گئے، یا اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور یہ وجوہات ہمیں سمجھ میں نہ آئیں تو حضرت سلیمان تو پیغمبر تھے، ان کو اللہ رب العزت غیبی اشارات بھی دیتے تھے، چنانچہ جتنی خواتین لڑکیاں تھیں ان میں مکس تھیں، ان خواتین کو ایک طرف کر دیا اور مردوں کو ایک طرف کر دیا، ان کے لباس سے التفات نہیں کیا، بلکہ ان کے لباس سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ ان کی عادات سے متاثر ہو کر ان کو سمجھ میں آئی کہ مرد کون ہے اور خواتین کون ہیں، چنانچہ ان کو الگ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اتمدوننی بمال فلما جاء سلیمان، جب یہ سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال کے ذریعے سے ورگلانا چاہتے ہو؟ یا بعض حضرت نے ترجمہ کیا کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا خیر مما آتاکم، یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو، بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور بلکہ تم اپنے ہدیے سے خوش ہو رہے ہو کہ یہ بہت ہی بڑھیا ہدیہ ہے، جبکہ ہمارے لیے تو یہ پاؤں کی خاک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ارجع الیہم، جاؤ ان کے پاس، واپس چلے جاؤ، مجھے اس ہدیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ سمجھایا کہ مسلمان حکمران، مسلمان جو بڑا ہوتا ہے اس کی غرض صرف مال نہیں ہوتا، بلکہ اس کی غرض یعنی اس کی انٹینشن کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ دشمن سے یا مد مقابل سے رابطہ کرتے وقت اس سے کچھ لینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کچھ دینا مقصود ہوتا ہے۔ ارجع الیہ، جاؤ اس کے پاس واپس، اور جب تم جا رہے ہو اور اس نے میری بات نہیں مانی تو دیکھنا فلنأتینہم بجنود، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ لا قبل لہم بہا، کہ اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم تم کو وہاں سے نکالیں گے ذلیل کرتے ہوئے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ لوگ فرما بردار ہوں گے، سر نگو ہوں گے، یعنی ہماری بات ماننا ان کی مجبوری ہوگا۔ چنانچہ بہت طویل قصے کو ان دو جملوں کے اندر اللہ رب العزت نے پرو دیا۔ اس کے بعد جب یہ ہدیے واپس چلے گئے اور انہوں نے جا کے بتایا کہ ہم نے جو ہدیے لے کر گئے تھے وہ تو پیش کرنے کے قابل ہی نہیں تھے، وہ تو ان کے لیے وہ پتھر ہے جن پتھروں کی وہ سڑکیں بنا رہے ہیں، تو یہ ہدیے کی کیا اہمیت ہے، لہذا ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے متاثر ہوئی، اور متاثر ہونے کے بعد سمجھ گئی کہ یہ شخص واقعتاً پیغمبر ہے، اس کو صرف ملک و سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کا پیغام کچھ ایسا ہے جس کے لیے مجھے خود جانا چاہیے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا تخت بہت مشہور تھا، اور اس کے جاہ و جلال کے حوالے سے اس نوعیت کی چیزیں بہت زیادہ کثرت سے لوگوں کی زبان زد عام تھیں، یعنی لوگ اس کو بڑی عزت اور کرم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ بلقیس آنے لگی تو وہ یہ ساری بات کو فولڈ کر کے اللہ رب العزت نے اگلا واقعہ یہاں سے شروع۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب قاصدوں کو واپس کیا اور واپس کرتے ہی فرمایا کہ اس کو کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، میں ایسے لشکر لے کے آؤں گا کہ جس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ملکہ بلقیس کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعتاً یہ پیغمبر ہیں اور یہ کسی لالچ کے تحت مجھ سے رابطہ نہیں کر رہے، تو اپنے غلام کو بھیجا قاصد بنا کے کہ جائیں اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام دے دیں کہ ہم لوگ فرما بردار بن کے آ رہے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعتاً آپ پیغمبر ہیں تو ہم ایمان قبول کریں گے۔ اور اپنی جگہ پر ایک شخص کو قاصد بنایا اور اپنی جگہ پر ایک شخص کو نائب بنایا اور اپنی سلطنت میں چھوڑا۔ اور خاص طور پر تفاسیر میں اس بات کا ذکر ہے کہ اپنے جو ملکہ بلقیس کا اتنا بڑا تخت تھا اس کو 80 قسم کے کمروں کے اندر بند کیا۔ اب کیسے بند کیا
یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 80 ہاتھ اونچا یعنی 240 فٹ اونچا ہے اور اسی طریقے سے 240 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور اسی طریقے سے لمبائی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی بند کرنے کا نظام ہو، جیسے کہ دیوان خاص میں ہوا کرتا تھا کہ اس میں خاص قسم کے لوگ آ سکتے تھے، تو اسی جگہ پر انہوں نے تخت کو بند کیا ہو۔ اور باقی روایتوں میں کہ تخت کے اوپر جو کمرے بھی بنے ہوئے تھے، نشستیں بھی بنی ہوئی تھیں، تو وہ خاص قسم کا تھا، تو جس کو آج ہم جیسے سیکورٹی لاکس کہہ سکتے ہیں، تو جیسے آج یہ ایک نظام ہے، اس زمانے میں بھی کوئی ایسا نظام ہوگا۔ بہرحال ایسا روایات میں آتا ہے، حقیقت حال تو ایسی ہے کہ جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ وہی سمجھا سکتا ہے جو دیکھے ہوئے ہو یا کچھ ایسی معرفت رکھتا ہو۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ چنانچہ اس عرش اپنے اس تخت کو خاص طور پہ محفوظ کیا اور پھر یہ وہاں سے نکلی ہے۔ چنانچہ جو جنات تھے وہ لمحہ بلمحہ جو خبریں ہوتی تھیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتے رہے۔ تو جب ملکہ بلقیس قریب آئی تو اس نے اپنے جو خاص مصاحب تھے وہ اس کے 10,000 لوگ 12,000 لوگ اس کے خاص مصاحب تھے، خاص وزیر تھے، اور ان 12,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 1,000 آدمی تھا۔ تو یوں کر کے تقریباً 1.25 لاکھ کا ایک لشکر اس کے ساتھ چلا، جو کہ ملکہ بلقیس کی حفاظت پہ مامور تھا، یا پھر اس کے ساتھ اسلام قبول کرنے آ رہا تھا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو دیکھنے کے ساتھ ملکہ بلقیس کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر اپنی طاقت کا ایک اور نمونہ دکھانا ضروری سمجھا کہ یہاں پر اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب قرآن میں لکھا، میں پہلے اردو میں بتا دوں تاکہ سمجھ میں آئے، یہ پورا واقعہ جڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قال یا ایھا الملأ، اے سارے سرداروں، اس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، ان سب سے کہا، ایکم یأتینی بعرشھا، تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے میرے پاس تخت لے آئے، کوئی ایسا ہے؟ یعنی مسلمین کا یہاں معنی فرما برداری کے، جو میری ماتحت بن کے آ رہی، تو کوئی ہے جس کو، تاکہ میں اس کو دکھا سکوں کہ ہماری طاقت کتنی مضبوط اور کتنی زبردست ہے، اور میں اس کو سمجھا سکوں کہ اس کی کیا غلطیاں ہیں۔ وہ جو سورج کی پرستش کر رہی ہے، تو دراصل وہ جس دھوکے میں ہے میں اس کو سمجھا دوں کہ یہ کیا دھوکہ ہے، جیسے کہ آگے بھی آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشہ لگوایا، آگے آئے گی انشاءاللہ، میں اس کی بات وہاں کروں گا۔ قال عفریت من الجن، عفریت من الجن کے مختلف ترجمے کیے، بعض حضرات کہتے ہیں عفریت من الجن کا مطلب جنات میں سے ایک دیو، یعنی بہت بڑا جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ہے کہ اس جنات میں سے ایک خبیث شیطان، خبیث جن، جنات میں سے ایک شیطان قسم کا جو جن تھا، اس نے کہا، یعنی وہ اچھا مزاج کا نہیں تھا، نیک نہیں تھا، چنانچہ جنات میں بھی کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، اسے سمجھ میں آیا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ عفریت کا مطلب بہت اونچے قد کا جن تھا، چنانچہ بہت اونچے قد کا جن تھا، روایت میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ جتنے اونچے قد کا تھا، چنانچہ اس کی طاقت بھی اسی قدر زیادہ تھی۔ چنانچہ جنات کے لیے یہ دیوار نہیں ہوتے، جنات کے لیے جو دیوار ہوتی ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوتی، آیت الکرسی ہوتی ہے، یا دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جنات کے لیے دیوار ہوتی ہے، ہماری یہ دیوار جنات کے لیے دیوار نہیں ہوتی۔ جو دعائیں منقول ہے وہ دعائیں ہمارا حصار بنتی ہیں، یہ دیوار ہمارا حصار نہیں بن سکتی۔ چنانچہ جنات جو تھا اس کی طاقت و تیزی تھی، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے میں جاؤں گا اور اس تخت کو لے کے آ جاؤں گا، کوئی دیوار میرے سامنے رکاوٹ نہیں بنے گی، کوئی فاصلہ میرے سامنے رکاوٹ نہیں بنے گا، میں اتنا تیز اڑوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس چیز کے اوپر
حاوی بھی ہوں، میرے پاس اس کام کو کرنے کی طاقت بھی ہے، اور میں یہ کام بڑی ایمانداری کے ساتھ کروں گا، آپ اس کی فکر نہ کریں کہ میں کوئی شیطانی کروں گا۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی ہے جو اس سے پہلے کرے۔ چنانچہ انسانوں میں سے ایک انسان اٹھا، اس کا نام تھا آصف بن برخیا یا آصف برخیا یا آصف برکیا، دو قسم کے نام نقل کیے۔ اس کے علاوہ ایک اور نام بھی استورم بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جنات کا نام زکوان تھا یا زکون تھا، اور یہ آصف برقیہ تھے۔ بعض روایت کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، بعض روایت کے مطابق یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی لکھا کرتا تھا۔ لیکن جس چیز کو مفسرین نے ترجیح دی وہ یہ تھا آصف برقیہ، یعنی برخیا خا کے ساتھ ہے۔ آصف برخیا یہ بزرگ تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مامور تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے مامور تھے کہ جو وحی آتی تھی حضرت سلیمان کے پاس تو یہ آصف برخیا لکھا کرتے تھے۔ اور عنده علم من الکتاب، ان کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو وحی لکھا کرتے تھے یہی علم کتاب، بعض حضرات نے کہا نہیں، ان کو اللہ کی طرف سے اسم اعظم معلوم تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پہلے زمانوں میں ایک مثل مشہور ہے کہ جس کو اسم اعظم پتہ ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اسم اعظم پتہ تھا۔ ایسے ہی اور بہت سی کتابوں میں بے شمار واقعات معلوم ہیں، مشہور ہیں، جو اسم اعظم نے ایسا کام کیا جیسے کہ جادو نے کام کیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے اڑ سکتے ہیں کیونکہ فرشتوں کو اسم اعظم معلوم ہے، چنانچہ وہ اسم اعظم پڑھتے ہیں تو آسمانوں پہ اڑ جاتے ہیں، اسم اعظم پڑھتے ہیں تو زمین پہ آ جاتے ہیں، لہذا ان کے سامنے کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ بل اسم اعظم کی بہت سی برکات ہیں، علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، دیکھیں جی یہ قصہ تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا۔ آج کل بے شمار لوگ ہیں جو کرامات کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی کرامات کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اب یوں کرنے کے بعد یوں کریں گے، ایک یرتد الیک طرفک، ایک یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے کھولیں گے، یعنی پلک جھپک کے کھولیں گے۔ اب پلک جھپک کے کھولیں گے اس سے پہلے میں لے آؤں گا، جس کے پاس علم کتاب۔ چنانچہ کتابوں میں ایک دعا منقول ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے الہ جو کہ واحد ہے، جو کہ اکیلا ہے، آپ اس تخت کو میرے لیے یہاں پر لے آئیے۔ یہ اس نے دعا کی، اور صرف اتنی سی دعا کی برکت سے زمین سے وہ تخت اگتا ہوا حضرت سلیمان کے سامنے آ گیا، محض صرف اس دعا کو کرنے کی برکت سے۔ میں نے چنانچہ ان کی توجہات کی برکت سے وہ تخت اس جگہ سے فنا ہوا اور اس جگہ پہ وجود میں آ گیا۔ تو یہ کرامات کے باب میں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جن نے جا کے لے کے آنا تھا، لیکن انسان کی دعا ایسی ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کا وجود یہاں سے ختم کر کے یہاں پہ پیدا کر دیا، وہاں سے ختم کر کے یہاں پہ پیدا کر من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی پلک جھپکیں گے اس سے پہلے لے کے آؤں گا۔ فلما رآہ، جب اس کو دیکھا، مستقرا عنده، تو وہ تخت ان کے پاس آ چکا تھا۔ مستقرا عنده، دیکھیں مستقر اور مقام یہ دو اصطلاحات۔ مقام جیسے ہم شناختی کارڈ کے نیچے دیکھتے ہیں عارضی پتہ، اور کہتے ہیں دوسرا دیکھیں مستقل پتہ۔ جو عارضی پتہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مستقر، اور مستقل پتہ اس کو عربی میں کہتے ہیں مستقل، ٹھیک ہے؟ تو مستقل عربی ہی کا لفظ ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مقام، اس کو مستقل بھی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو مستقر یعنی عارضی طور پر اللہ رب العزت نے اس تخت کو یہاں پر لے آئے، یعنی اس وقتی طور پر اللہ رب العزت اس تخت کو لے آئے، لیکن وقتی طور پر لانے کا معنی یہاں پر یہی ہے کہ وہ
وہ تھا تو وہاں کا لیکن یہاں پر آ گیا، جیسے میں رہتا تو وہاں پر ہوں لیکن یہاں پر آیا ہوا ہوں، تو میرا عارضی پتہ کراچی کا ہے، اصل میرا پتہ جہاں کا ہے، میں جس ملک کا جس شہر کا رہنے والوں وہاں پہ، تو تخت وہاں سے ادھر آ گیا، مستقل کا مطلب آ گیا، تخت یہاں پر آ گیا، مطلب یہ کہ واقعی تخت آیا تھا، اس کی کوئی شبیہ نہیں آئی تھی، اس کی کوئی حیت نہیں ہے۔ قال هذا من فضل ربی، کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، اور اس کے اوپر شکر ادا کیا، شکر ادا کرنے میں وہ تفصیل ہے، کچھ ایسی باتیں چلائیں۔ ابن برخیہ یا حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت اسطورم، جو بھی نام ہے اس میں زیادہ مشہور آصف برخیہ ہیں، صاحب کرامت اور صاحب کشف بزرگ ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی کرامت کے ساتھ ملکہ بلقیس کا تخت 60 جو منزل کا سفر تھا وہ ایک لمحے کے اندر وہ اپنی کرامت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لے آئے۔ تو جب یہ قصہ ہوا، کل تفصیلات میں نے ذکر کر دی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چند باتیں فرمائیں۔ قال هذا من فضل ربی، فرمایا کہ یہ ساری جو کرامت ہوئی ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میری آزمائش ہے کہ میں اس پہ شکر کرتا ہوں یا میں اس پہ ناشکری کرتا ہوں۔ میرا ام اکفر کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ اگر اس کا لفظ کا ترجمہ کیجئے تو میں کفر تو نہیں کرتا، یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن بامحاورہ ترجمہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے